آپ دیکھ رہے ہیں 77 HD TV۔ آج ہم پھر اپنے پروگرام 2D پوائنٹ کے ساتھ سہیل دانی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی جو 45% تک تقریباً پہنچ گئی ہے، اس کے علاوہ جو آٹے کی تقسیم ہو رہی ہے اس کے اندر حادثات ہو رہے ہیں، آٹا لینے کے چکر میں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور پھر گزشتہ دنوں کراچی کے اندر جو حادثہ ہوا ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی تقسیم ہو رہی تھی، آٹے کی تقسیم ہو رہی تھی، جس میں 10-12 جانیں چلی گئی ہیں گی۔ تو اس نظام کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ عوام الناس جو اس سلسلے میں جاتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں وہاں سے، تو یہ سلسلہ کیسے بند کیا جائے۔ تو میں سہیل دانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بتائیں اس سلسلے کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے، پہلی تو مہنگائی کی بات ہے۔ مہنگائی تو گزشتہ کئی سال سے بہت تیزی سے بڑھی تھی۔ یہ کرونا کا بھی ایک مسئلہ تھا جو عالمی سطح پہ ہوا، اور اس نے بھی بہت سارے ایونیوز کو شٹ ڈاؤن کیا، بہت لوگ لے آف ہوئے، بے روزگار ہوئے، اور مہنگائی بھی بڑھی۔ اس میں پیٹرولیم کی قیمتیں بھی نیچے اوپر ہوتی رہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے بین الاقوامی طور پر۔ پاکستان کا بھی اس پہ اثر پڑا، لیکن پاکستان کسی نہ کسی حد تک بہت زیادہ اس پہ پاکستان میں نقصان نہیں ہوا۔ جو بچ گئے اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا کرم بھی تھا، آپ کا لوگوں کا امیون سسٹم بہتر تھا، قوت مدافعت بہتر تھی ہماری، اور ہمارا انتظامی صلاحیت بہتر تھی میرے خیال میں۔ تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں ہو گئیں، لوگوں نے ویکسینیشن بڑی تعداد میں کرا لی اور بچت ہو گئی۔ گو کہ نقصان ہوا، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا یورپ میں اور دوسرے ممالک میں ہوا تھا، امریکہ میں ہوا۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو ایک بہتر طریقے سے مینیج کیا تھا۔ لیکن مہنگائی بڑی تھی، عمران خان کے دور میں بھی مہنگائی کافی تیزی سے بڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وہ عمران خان نے کیا، کی حکومت کی طرف سے ہوا تھا۔ بعد میں انہوں نے پیٹرول نہیں بڑھایا، کئی خامیاں اس میں تھیں۔ اور اس کے بعد جو یہ 1 سال کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی ہے، اس کے اندر تو یوں سمجھ لیں کہ مہنگائی کا ایسا طوفان آیا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 45-47% تک مہنگائی بڑھی ہے۔ اور اس وقت تو جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی، جو اس کا پچھلے 5 سال کی مہنگائی نے جو اپنا رنگ دکھایا ہے اس کا، اور خاص طور پہ یہ 1 سال کی مہنگائی، اس نے تو بالکل سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تو اس نے پاکستان کی مڈل کلاس کو غریب کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں مڈل کلاس ہے نہیں، بہت اگر ہوگی تو بہت اپر مڈل کلاس جو تھی وہ لوور مڈل کلاس میں آ گئی ہے، اور اب پاکستان میں اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں۔ ایک چیز کیونکہ قوت خرید، اچھا اس میں جو بنیادی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ سیلریڈ پرسن جو تھے، جو تنخواہ والے ملازم تھے بڑی تعداد میں، ان کی تنخواہوں میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، اور مہنگائی اسی رفتار سے بڑھتی گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اس دباؤ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو گزارا کر رہے تھے نشٹم پشٹم، وہ اب بالکل ہی ہاتھ پیر ڈال دیے انہوں نے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گزارا نہیں کر سکتے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اب وہ لوگ بھی نوکریاں کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو 2 لوگ اور 3 لوگ نوکریاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ خواتین بھی بہت ساری مختلف نوکریاں کر رہی ہیں۔ وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اس میں، لیکن اب کیا ہے کہ اپرچونٹیز بھی کم ہو گئی ہیں۔ یہ کورونا کے بعد سے تو بہت زیادہ کم ہوئی تھی، اور اب اتنی اپرچونٹیز بھی، کیونکہ جیسے جیسے وسائل ہوتے ہیں، جیسے ایک معاشرے کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اپرچونٹیز بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ پاکستان میں وہ بھی اب اس وقت صورتحال بہت مایوس کن ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ اب اس پر آ گئے ہیں کہ بے شمار لوگوں کو چیریٹی، یہ ایک اچھا اسپیکٹ ہے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں تو سب سے زیادہ ہے کہ وہ جو ہے کہ چیریٹی ہمارے یہاں بہت
زبردست ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس میں خاص طور پہ لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, روزہ, سحری, اس پر لوگ زور دے رہے ہیں. بہت مخیر حضرات ہیں جو لوگوں کی ڈونیشن دیتے ہیں. لیکن اس کا ایک آسپیکٹ یہ بھی آیا ہے کہ جیسے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ آٹا مفت دیا جائے گا, ہاں جی بالکل بہت بڑا اقدام تھا. یہ ایسے ہی اقدام تھا جیسے عمران خان کے دور میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, اپنے مکان بنا کے دیے ہوں نہ دیے ہوں, نوکریاں دی ہوں نہ دی ہوں, لیکن عمران خان نے ہیلتھ کا جو کارڈ تھا, ہیلتھ کارڈ کا جو اجرا تھا, وہ ان کا کارنامہ ہے, اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. اور کافی لوگ, لیکن اس وقت جو تھا جیسے آٹے کا, شہباز شریف صاحب نے کہا یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ لوگوں کو آٹا دیا جائے. آٹا ظاہر ہے سب سے زیادہ ارجنٹ ضرورت ہے ہم لوگوں کی, تو بہتر ہے. لیکن اس کی جو تقسیم کا نظام تھا وہ بالکل ایسا نہیں تھا منظم. آپ نے دیکھا جب وزیر اعظم شہباز شریف جس جگہ آئے تھے تو وہ کتنا مانیٹر کر کے صحیح طریقے سے اس کو تقسیم کرنے کے نظام کو بنایا گیا تھا. وہ اس کا نظام کو کوئی وضع کیا جا سکتا تھا, بہتر طریقے سے وضع کیا جا سکتا. اس کے تحت لوٹ مار میں, جھپٹا ماری میں, ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے چکر میں اس سے کافی لوگوں کو جان سے جانا پڑا. کل ہی واقعہ ہوا کراچی میں ایک فیکٹری کے اندر, اور اس کے اندر بچے اور خواتین کی بڑی تعداد 12 بچے یہ لوگ جان سے گئے, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں, جو غریب ہیں, جو بیچارے دیکھ رہے ہیں راشن کی طرف, اور اس کے لیے بھگ دوڑ کر ہو رہی ہے, اور اس میں لوگ کچلے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. تو اس کا میکنزم بنانے کے لیے بہت خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ توجہ دے, اور اسے پولیس کو بھی چاہیے کوئی نہ کوئی وضع, کوئی اس طرح کی چیز وضع کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی یہ تقسیم ہو وہاں پر سخت مانیٹرنگ ہو, یا اس کا کوئی اور طریقہ بنا لیں کہ آپ گھروں پہ سپلائی دے دیں, کوئی ایسا طریقہ بنا لیں جو محفوظ ہو. اس طرح سے تو بہت پریشانی, لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے, لمبی لمبی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. ایک اچھا کام جو بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہے اور جو بہت ہی نیکی کا کام ہے, اس میں یہ پرابلم جو آ رہے ہیں اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, اور اس کو تقسیم کرنے کے نظام کو جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم ضرور بنانا چاہیے جس میں سیف بھی ہو, لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہے, لوگ ایک دوسرے, اور لوگ پریشانی کے سبب نہ بنے. لوگ جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مرے ہیں, بہت سارے لوگوں نے جان دے دی اسی چکر میں کہ چھینا جھپٹی میں, ایک دوسرے بھگدڑ کے اندر کچلے جانے میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اور ایسے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے جو تقسیم کرتے ہیں, کہ وہ ایسا میکنزم ضرور بنائیں جس کی وجہ سے یہ چیز سیف بھی ہو, زیادہ باوقار طریقے سے بھی لوگوں کو ملے, اور یہ کہ ایک نیکی کا کام ہے تو یہ اسی اسپرٹ سے ہونا چاہیے.